بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی ایسا بچہ ابن آدم میں پیدا نہیں ہوا کہ جس کی پیدائش کے وقت شیطان اس پر حملہ آور نہ ہوا ہو سوائے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے۔ تو دوستو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور بچہ چیخو پکار کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اس چیز کو ایک فطری عمل سمجھ بیٹھا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوگا تو وہ روئے گا۔ مسلمانوں کے ہاں یہ رواج ہے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ دوستو، اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان سے اس بچے سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے اور بچہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کا عملی نمونہ، اس کا کرشمہ بھی ابھی آپ کو سکرین پر دکھائیں گے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ محض باتیں نہیں ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ مسلمان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس سے آگے کی بات یا شکوک و شبہات ہمارے لیے اپنے دلوں میں پالنا درست یا جائز نہیں ہے، لیکن آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے جس سے آپ کا یقین مزید پختہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی غیر مسلم آپ سے حوالہ مانگے یا آپ سے دیکھنے کو کہے، دکھانے کو کہے، تو آپ اس کو وہ ویڈیو بھی حوالے کے طور پر دکھا سکتے ہیں۔ تو چلیے پہلے آپ کو وہ کرشمہ دکھا دیتے ہیں اللہ کے نام کا اور آذان کا، کہ اللہ کے نام اور آذان کا ایک نومولود یعنی پیدا ہونے والے بچے پر کیا اثر ہوتا ہے۔ پھر آپ کو باقی تفصیلات بھی بتائیں گے جو کہ آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا۔ تو دوستو، آپ نے ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، آپ کو بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی کہ ایک بچہ کس قدر زیادہ رو رہا ہے، اور جب اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ کا بابرکت نام لیا جاتا ہے، تو وہ بچہ کس قدر پرسکون ہو جاتا ہے۔ در حقیقت ہو یہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں، جیسا انہوں نے ہمیں بتایا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی شیطان اس بچے کو ستا رہا تھا، اس کو تنگ کر رہا تھا، اور بچہ اس وجہ سے رو رہا تھا، اور جب اللہ کا نام لیا گیا تو شیطان اللہ کا نام لینے کی وجہ سے اس بچے سے کوسوں دور چلا گیا، اور بچہ آپ کے سامنے دیکھیے کس قدر پرسکون ہو چکا ہے۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ اس کی برکت سے بچے کو سبیان یعنی بچوں کی مرگی کی جو بیماری ہوتی ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو بچے کے کان میں اذان دینے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ محفوظ کس طرح سے ہو جاتا ہے، اور اللہ کا نام انسان کے جسم پر کیسے ایک روحانی اعتبار سے اثر کرتا ہے اور پھر فزیکلی کیسے اثر کرتا ہے، اس پر ہم نے آپ کو جدید سائنس کی وہ تحقیق ایک ویڈیو میں بتائی تھی، جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں بآسانی مل جائے گا۔ تو دوستو، بچے کے کان میں اذان دینے کے جو فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی منطق، اس کی لاجک اور اسلام میں یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، آج کے بعد آپ کی یہ کنفیوژن ہمیشہ کے لیے دور ہو چکی ہے۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک وقت پر لا سکیں اور آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں تک تاکہ وہ بھی اہم معلومات کو ضرور دیکھ لیں۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔